منی مارکیٹ میں دنیا کے پیسے لگوا دو اور فیکٹریاں بند کر دو اور ان کو بعد میں پھر فلاں شہید پروگرام دے دو اور فلاں کے سے کوئی احساس کے تحت دے دو کہ اس کو پیسے، یعنی مانگٹ بنا دو اس کو۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک جو ہے سود کا محافظ ہے، اس طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بینک کا باپ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اور بینک کے جو سسٹر بردرز ہوتے وہ بینکنگ سارے بینک ہوتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل ہوتے ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو کار لینے جاتا ہے۔ کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کے اندر بنیادی طور پر صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے یا کوئی اور فرق بھی ہے؟ 1500 سال تک دنیا میں بینک نہیں تھے اور سود کی جو حیثیت تھی وہ انفرادی تھی۔ اب بینک آ گئے تو بینک کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ بینک ایسے ادارے ہیں جو زر کو خریدتے ہیں اور زر کو بیچتے ہیں۔ کہ بینک پیسہ سود پر لیتے اور پیسہ سود پر صرف دیتے نہیں بلکہ فریکشنل ریزروز کریٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا وضاحت کریں آپ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے دوسری طرف علماء جو کہتے ہیں، میں معذرت سے اختلاف کروں گا، کہ لکھنا دینا یہ سارا کچھ اس زمرے میں آ رہا ہے۔ علماء نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن علماء اس کی تشریح تو یہی کرتے ہیں نا، لفظ وہی ہے نا، لفظ وہی ہے نا۔ اللہ نے کھانے والے، کھلانے والے، گواہی دینے والے اور لکھنے والے۔ کہ کیا بینک کی نوکری جائز ہے؟ سود کو ختم کرنے کے وہ کیا طریقے ہیں کہ جو اس وقت یہ راکٹ سائنس ایوانوں میں بیٹھے نااہل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یورپ میں قانون تھا کوئی آدمی سود کا کاروبار نہیں کرے گا۔ اگر ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے سود کا کاروبار کیا ہے، اس کو کوئی آدمی اپنے محلے میں کرائے پر گھر نہیں دیتا تھا، عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ عیسائی مرتا تھا تو اسے مسیحی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔